اگر کبھی ہمیں چلتے ہوئے پاؤں پر چوٹ لگ جائے تو ہمیں درد ہوتا ہے اور ہمارا ہاتھ فوراً اس چوٹ کی جانب بڑھتا ہے۔ یا جب ہم کسی گرم چیز کو چھوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ خود بخود اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہمارے ہاتھ کی اس حرکت کو کیا چیز قابو کرتی ہے اور ہمارے ہاتھ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے؟ چلیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے جسم میں ایک نظام ہے جو کہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغامات پہنچاتا اور جسم کے افعال کو مربوط کرتا ہے۔ یہ نظام اعصابی نظام یا نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ اعصابی نظام عصبی خلیوں یا نرو سیلز کی مدد سے کام کرتا ہے۔ عصبی خلیوں کو نیورونز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کے مختلف حصوں کے درمیان پیغامات کی ترسیل کرتا ہے۔ نیورونز ان پیغامات کو موجوں یا سگنلز کی صورت میں منتقل کرتے ہیں۔ ان سگنلز کو نرو امپلس کہا جاتا ہے۔ یہ پیغامات ہمیں صحیح طرح رد عمل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ نیورونز دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ ایک نیورون کے 3 حصے ہوتے ہیں: سیل باڈی، ڈینڈرائٹس اور ایکسن۔ سیل باڈی میں نیوکلیس اور بہت سے خلوی اعضاء یا آرگنلز موجود ہوتے ہیں۔ سیل باڈی میں سے لمبی شاخیں نکلتی ہیں جنہیں ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ ڈینڈرائٹس اپنے ارد گرد یا دوسرے نیورون سے سگنلز موصول کرتے ہیں۔ یہ سگنل ڈینڈرائٹ سے ایکسن کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ایکسن سے یہ پیغامات کیمیکلز کی صورت میں اگلے خلیے یا نیورون کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ڈینڈرائٹس اور ایکسن ٹیلی فون کی تاروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ نیورونز کو آپس میں پیغامات کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈینڈرائٹس پیغامات موصول کرتے ہیں جبکہ ایکسنز پیغامات بھیجتے ہیں۔ نیورونز کی کون کون سی اقسام ہیں؟ نیورونز کی 3 اقسام ہیں: سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز۔ سینسری نیورونز پیغامات کو حسی اعضاء یا سینس آرگن سے سینٹرل نروس سسٹم تک لاتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور حرام مغز یا اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سینسری نیورونز کی لائی گئی معلومات پہ عمل کرتا ہے۔ موٹر نیورونز پیغامات کو سینٹرل نروس سسٹم سے جسم کے دیگر حصوں مثلاً عضلات یعنی مسلز، غدود یعنی گلینڈز اور دیگر اعضاء تک لے کر جاتے ہیں۔ ان کے برعکس انٹر نیورونز صرف سینٹرل نروس سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں اور سینسری نیورونز کو موٹر نیورونز سے ملاتے ہیں۔ چلیں ان نیورونز کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ماحول میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جسے جسم میں موجود ریسیپٹرز محسوس کر سکتے ہوں، محرک یا سٹیمیولس کہلاتی ہے۔ مثلاً اگر ہمیں کبھی چلتے ہوئے پاؤں پہ چوٹ لگ جائے تو جسم ایک سٹیمیولس محسوس کرتا ہے۔ وہ بافتیں یعنی ٹیشوز اور اعضاء جو سٹیمیولس کو محسوس کرتے ہیں ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ ہماری مثال میں پاؤں کی جلد ریسیپٹر ہے۔ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو جلد ایک ہدایت یا نرو امپلس پیدا کرتی ہے۔ اس نرو امپلس کو سینسری نیورونز سینٹرل نروس سسٹم تک لے جاتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم اس پیغام کو سمجھتا ہے اور موٹر نیورونز کو نرو امپلسز کی صورت میں جوابی کارروائی بھیجتا ہے۔ موٹر نیورونز ان نرو امپلسز کو جسم کے اس حصے تک لے جاتے ہیں جس نے جوابی عمل کرنا ہے۔ ایسے حصے کو افیکٹر کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے عضلات یعنی مسلز اور غدود یعنی گلینڈز افیکٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ چلیں وہ سب کچھ دہراتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا
کہ عصبی خلیہ یا نیورون بناوٹ اور فعل کے لحاظ سے نروس سسٹم کی بنیادی اکائی یعنی یونٹ ہے۔ نیورون کے 3 حصے ہوتے ہیں: سیل باڈی، ڈینڈرائٹس اور ایکسنز۔ ڈینڈرائٹس پیغامات کو موصول کرتے ہیں جبکہ ایکسنز پیغامات کو منتقل کرتے ہیں۔ نیورونز کی 3 اقسام ہیں: سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز۔ جب جسم کوئی اسٹیمیولس محسوس کرتا ہے تو سینسری نیورونز اس پیغام کو سینٹرل نروس سسٹم تک لے جاتے ہیں اور موٹر نیورونز رد عمل کے پیغام کو سینٹرل نروس سسٹم سے جسم کے متعلقہ حصے تک لے جاتے ہیں۔